بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست پاکستان وسیع ظہیر احمد کیس کے حوالے سے بات کریں گے، اور ایک اہم ڈیولپمنٹ جو گزشتہ دن سامنے آئی اس حوالے سے تھوڑی سی بات ہوگی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مغویہ بچی 6 جنوری 2023 کو اپنے والدین کے حوالے کی جا چکی ہے۔ اس بات کو اب تقریباً 15-16 دن گزر چکے ہیں۔ بچی اپنے گھر میں خوش ہے۔ جتنا بچی اپنے گھر میں خوش ہے اتنا ظہیر گینگ کے اور اس کے سہولت کاروں کی یہاں پریشانی ہے۔ ہم نے بہت ساری باتیں دیکھی جب مختلف یوٹیوبرز حضرات کے ساتھ جو ہوا، ارتضیٰ بٹ جب جاتے ہیں انٹرویو کرنے کے لیے تو ایڈی ملک اور باقی لوگوں نے جو ان کا حال کیا، جو گالیاں دیں، جو ان کے ساتھ بدتمیزی کی، جو ان کو مارا پیٹا، وہ سارا کچھ سامنے۔ علی جعفری کا بیان بھی سامنے ہے۔ لیکن کراچی کے ایک صحافی نے، جو خود کو صحافی کلیم کرتے ہیں، کورٹ رپورٹر کہتے ہیں، 18-19 سال سے بقول ان کے وہ کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں اور صحافت کر رہے ہیں، مختلف میڈیا چینلز کے ساتھ کام کیا، دوسرے لفظوں میں مختلف میڈیا چینل میں سے نکالے گئے۔ انہوں نے جا کے ایک درخواست دینے کی کوشش کی پولیس کو کہ مجھے تھریٹ کیا گیا ہے، میری جان کو خطرہ ہے، اور مجھے ان خواتین سے بچایا جائے۔ ایک مرد ہو کر وہ چلے ہیں کہ جی مجھے خواتین سے بچایا جائے۔ پولیس نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، پتلی گلی نکلو، غلط دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو، اصل دروازہ کوئی اور ہے۔ وہ انسسٹ کرتے رہے کہ جی میں یہیں پہ پرچہ کروانا ہے، ایف آئی آر کروانی ہے۔ پولیس نے ان کی بات نہیں مانی۔ 17-18 سال سے صحافی کے طور پر کام کرنے والے اس شخص کو معلوم نہیں کہ کس جرم کے خلاف درخواست کہاں دی جاتی ہے۔ پولیس سے ناکامی کے بعد وہ صاحب عدالت پہنچ جاتے ہیں اور عدالت میں درخواست دے دیتے ہیں کہ جی یہ پولیس اپنا کام نہیں کر رہی، پولیس کو حکم دیا جائے کہ وہ ان خواتین کے خلاف، جن میں سے ایک 65 سالہ عورت بھی ہیں اور جو بیرون ملک مقیم ہیں، ان کے خلاف پرچہ کیا جائے، پولیس کو حکم دیا جائے۔ عدالت سے یہ درخواست کیا، اور جب درخواست دی تو اس کی کاپی انہوں نے پکڑ کر میڈیا پر لہرائی کہ جی میں نے پرچہ کرا دیا ہے، میں نے درخواست دے دی ہے عدالت میں۔ اور درخواست کی سماعت رکھی گئی 16 جنوری کو ہم جانتے ہیں کہ جی کیا ہوا، الیکشن ہو رہے تھے۔ پھر درخواست 19 تاریخ کو چلی گئی، اور پھر فیصلہ آ گیا کہ پولیس نے جو کہا صحیح کی کہا، آپ رانگ نمبر ہو، آپ کی درخواست مینٹینیبل ہی نہیں ہے، آپ کی درخواست قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ آپ نے جو خواتین کو ہراساں کرنے کا پروگرام بنایا ہے، یہاں سے دال نہیں گلے گی، پتلی گلی کدھر ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو کورٹ رپورٹر صاحب، سینئر کورٹ رپورٹر بقول ان کے کہ وہ سینئر کورٹ رپورٹر ہیں اور 18-20 سال سے 19 سال سے رپورٹنگ کر رہے ہیں مختلف میڈیا چینل سے، بڑے باعزت طریقے سے یا بے عزت طریقے سے نکالے بھی گئے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ کس جرم کے خلاف درخواست کہاں دی جاتی ہے۔ ان کی عقل مندی کا یہ مظاہرہ دیکھا ہم نے۔ یقیناً ان کے لیے اب شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے
جو اپنے آپ کو کورٹ رپورٹر کہتے ہیں، صحافی کہتے ہیں، پریس کلب کی چھت پر کھڑے ہو کر ویڈیوز بھی بناتے ہیں، ولاگ بھی بناتے ہیں، یوٹیوب صحافی ہیں، لیکن اگر کسی ادارے کے ساتھ منسلک بھی ہیں تو ادارے والوں کو اب سوچنا پڑے گا کہ اتنا عقل مند انسان، اتنا قابل ہیرا انہوں نے اپنے پاس امپلائی رکھا ہوا ہے، اس کا کریڈٹ ان کو لینا چاہیے۔ اب وہ اپنے یوٹیوب چینل پہ دکھانا چاہیے ان کو کہ میری درخواست پر کیا فیصلہ آیا، لیکن وہ اتنے غیرت مند نہیں ہے کہ یوٹیوب درخواست پہ کوئی دکھائیں۔ بہرحال یہ گینگ کے لیے اور ان کے ہواریوں کے لیے، سہولت کار کا جو ٹولہ ہے، ان سب کے لیے یہ خبر ہے کہ اب عدالتوں سے فیصلے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ درخواست نہیں چلے گی، اس کے خلاف درخواست، اس کے خلاف درخواست۔ اب آپ کو عدالتوں کے فیصلوں کا انتظار کرنا ہے، جو کیا فیصلے آ رہے ہیں، جیسے بھی ہیں فیصلے آ رہے ہیں۔ اب ہمت کر کے بلال صاحب دکھائیے گا یہ فیصلہ بھی جو عدالت نے آپ کی درخواست کے اوپر فیصلہ کیا ہے۔ درخواست ردی کی ٹوکری میں اگرچہ پھینک دی گئی ہے، کاپی تو ہوگی نا آپ کے پاس، ضرور دکھائیے گا۔ اور آپ اپنے اس شخص کو جس کے لیے آپ سہولت کاری کرتے رہے ہیں اسے بھی دکھائیے گا، اسے بھی کہیے گا کہ ہی اسے بھی کہیے گا کہ ہم تو پھنس گئے، اب تمہاری باری ہے۔ اور یہ شاید آپ کے گینگ کے جو لیڈر حضرات ہیں، علی جعفری اور زنیر امام، ان کے لیے بھی ایک سبق ہے، جو بہت صرف درخواستوں کی بنا پر اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی سبق ہے کہ اب فیصلے آ رہے ہیں عدالتوں کے، انتظار کیجیے گا اور پھر دکھائیے گا اپنے چینل پہ بھی ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔